حصول علم اور تبلیغی اسفار میں اس کی دی گئی قربانیاں ایک طرف، وہ اپنے خطبات اور مواعظ کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہوگا، لیکن ہم تو اس کے خلاف محاذ کھولیں گے، ہم تو اس کے خلاف بلو دی بیلٹ بات کریں گے، ہم تو اس کے خلاف تنقید کا بازار گرم کریں گے، اور ہم تو اس کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کریں گے، کیونکہ اس نے جرم ہی اتنا بڑا کر دیا ہے کہ کسی کو مسافے سے انکار کر دیا ہے۔ یا پھر اس کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ اس نے ہم سے ہماری اجازت کے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر کسی سیاسی لیڈر کی تعریف کر دی ہے، جس کے بعد سے ہم ہمیشہ موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہمیں ملے اور ہم تنقید کا بازار گرم کر دیں، اس کے خلاف ایک محاذ کھول کر بیٹھ جائیں۔ دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں وطن عزیز کے عظیم دینی درس کا جامعہ دارالعلوم کراچی میں تخصص فی الدعوہ کا طالب علم تھا۔ مہینہ دسمبر کا تھا اور سال تھا سن 2016۔ طیارہ حادثے میں جنید جمشید سمیت 47 افراد کی شہادت نے پورے ملک کی فضا کو سوگوار کر دیا تھا۔ 15 دسمبر کو ڈیفنس میں واقع معین خان اکیڈمی میں جنید جمشید کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر مرحوم کو ان کی خواہش کے مطابق جامعہ دارالعلوم کراچی کے جدید قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں عوام کے ایک سمندر نے شرکت کی، اور پھر مرحوم کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے ہزاروں لوگ دارالعلوم کراچی تک آئے۔ چونکہ قبرستان کے باہر رش کافی زیادہ تھا، جبکہ قبرستان کے اندر عام افراد کی رسائی تو ویسے ہی ناممکن تھی، سو میں اپنی درسگاہ چلا گیا۔ ان دنوں ہماری درسگاہ دارالعلوم کی لائبریری سے متصل عمارت میں پہلی منزل پر واقع تھی۔ جب دارالعلوم کی شاندار مسجد کی عقبی جانب آپ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کے دفتر کی جانب آئیں اور پھر حضرت کے دفتر سے متصل سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر جائیں تو وہ جگہ آ جائے گی جہاں ان دنوں ایک طرف موسوعۃ الحدیث کا دفتر تھا، جبکہ دوسری طرف چند قدم کے فاصلے پر تخصص فی الدعوہ کی درسگاہیں تھیں۔ دوستوں، میں اپنی درسگاہ میں بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک ایک شور سا سنائی دیا۔ باہر نکل کر موسوعۃ الحدیث کے دفتر کے سامنے بالکنی سے دیکھا تو عین شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کے دفتر کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی، جسے بلا مبالغہ سینکڑوں لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور رینجرز کے اہلکار انہیں ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دوستو، اتنے میں گاڑی کا دروازہ کھلا اور مولانا طارق جمیل صاحب باہر آئے۔ لوگ جو مولانا سے مصافحہ کے لیے ویسے ہی بے تاب تھے، اب انہوں نے جو ہی مولانا کو دیکھا تو انہیں کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ رینجرز کے اہلکار جو پیار محبت سے ویسے ہی لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے تھے، اب ان میں سے چند لوگوں نے مولانا کو اپنے حصار میں لیا، جبکہ باقیوں نے لوگوں پر کچھ سختی کی، جس کے نتیجے میں مجمع فوراً چھٹ گئے اور مولانا سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل کی طرف آ گئے۔ دوستو، میں جو وہاں پہلے سے ہی موجود تھا، مولانا کو اپنے اتنا قریب پا کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں نے مولانا کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور موسوعۃ الحدیث کے دفتر کی طرف تشریف لے گئے۔ دوستو، میں نے محسوس کیا کہ مولانا غمگین تو تھے ہی۔ ظاہر ہے کہ جنید جمشید کی جدائی پر جب مجھ جیسا ایک عام سا بندہ جس نے کبھی مرحوم سے ملاقات بھی نہ کی ہو اپنے دل میں اتنا بوجھ محسوس کر رہا تھا، تو پھر مولانا کے صدمے کا کیا عالم ہوگا، جن کے مرحوم سے انتہائی گہرے اور قریبی تعلق تھے۔ لیکن دوستو، اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز نوٹ کی، وہ یہ کہ وہ کسی قدر جھنجھلاہٹ کا بھی شکار تھے، اور اس کی وجہ میری نگاہ میں مولانا کے عقیدت مندوں کا عقیدت اور محبت کے نام پر وہ سلوک تھا جس کا چند لمحوں پہلے میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکا تھا۔ دوستو، کبھی کبھی ہم عقیدت اور محبت کے نام پر اس لائن کو کراس کر جاتے ہیں جس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، جب ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہ ہو کہ وہ شخصیت جس سے مصافحے کے لیے ہم بےتاب ہیں وہ کہیں تھکی ہوئی تو نہیں، کہیں بیمار تو نہیں، یا ممکن ہے کہ وہ بالکل تندرست ہو لیکن اس وقت طبیعت میں اس قدر بشاشت نہ ہو کہ سینکڑوں افراد سے مصافحہ کر سکے۔ لیکن جب ہم ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیں اور ہماری خواہش صرف یہ ہو کہ ہم کسی طرح سے اس شخصیت سے مصافحہ کر سکیں، تو پھر معذرت کے ساتھ لیکن اس وقت پھر ہماری عقیدت نہیں رہتی بلکہ غیر شعوری طور پر زحمت بن جاتی ہے، اور پھر جب اسی زحمت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارا ممدوح اور ہمارا پیارا
مسافے سے انکار کر دے اور کیمرے کی آنکھ اسے محفوظ کر لے تو پھر ہم ہی عقیدت اور محبت کے دعوے دار اس موقع کو ہاتھ سے جانے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ پھر وہ بزرگ ہوگا، اس کا عالم دین ہونا ایک طرف، اس کی دینی خدمات ایک طرف، دہائیوں پر مشتمل اس کی دعوتی سرگرمیاں ایک طرف، حصول علم اور تبلیغی اسفار میں اس کی دی گئی قربانیاں ایک طرف۔ وہ اپنے خطبات اور مواعظ کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہوگا، لیکن ہم تو اس کے خلاف محاذ کھولیں گے، ہم تو اس کے خلاف بلو دی بیلٹ بات کریں گے، ہم تو اس کے خلاف تنقید کا بازار گرم کریں گے، اور ہم تو اس کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کریں گے، کیونکہ اس نے جرم ہی اتنا بڑا کر دیا ہے کہ کسی کو مسافے سے انکار کر دیا ہے۔ یا پھر اس کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ اس نے ہم سے ہماری اجازت کے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر کسی سیاسی لیڈر کی تعریف کر دی ہے، جس کے بعد سے ہم ہمیشہ موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہمیں ملے اور ہم تنقید کا بازار گرم کرتے ہیں، اس کے خلاف ایک محاذ کھول کر بیٹھ جائیں۔ دوستو، حالیہ وائرل ویڈیو میں مولانا صاحب نے اگرچہ جس کو مسافے سے انکار کیا وہ ننھا سا معصوم فرشتہ تھا، مولانا ہاتھ ملا لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن اس کو اس انداز سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سے مسافہ کر لینے کے بعد پھر وہ سلسلہ رکتا کہاں ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ طبیعت میں بشاشت کے نہ ہونے کی وجہ سے ابتدا ہی میں احتیاطاً انہوں نے مسافے سے انکار کر دیا ہو۔ ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ مولانا لوگوں سے مسافہ بالکل نہیں کرتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی ویڈیوز نہیں بنتی، یا بنتی ہیں تو وائرل نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں مولانا ہماری مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اور ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ قحط الرجال کے اس دور میں جو چند قیمتی ہیرے اور گوہر نایاب میسر ہیں انہیں نعمت سمجھیے، ان کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیے، اور عقیدت اور محبت کے نام پر ان کے لیے زحمت بننے کے بجائے ان کی راحت میں اپنے لیے راحت اور ان کے سکون میں اپنے لیے سکون تلاش کیجیے۔ دوستو، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔